لیکن فردوس صاحبہ کا آپ نے ذکر کیا، انہوں نے بالکل وسیم بادامی صاحب کے شو میں یہ بات کی تھی. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا آپ کو اس پر افسوس ہے کہ آپ سے ذرا تجاوز کر گئی، آپ زیادہ کہہ گئی سندھ کے معاملے میں، یا آپ کچھ اور کہنا چاہ رہی تھی، کچھ اور کہہ گئی، آپ اپنے بیان پر قائم ہیں کہ نہیں جو میں نے کہا ہے وہ یہی ایسے ہی ہے معاملہ؟ عادل، سب سے پہلے تو میں اس کی وضاحت کرنا چاہوں گی. دیکھیں، جو سندھ کا شعور ہے، جو سندھ کا ایک پراپر اورینٹیشن ہے، جو ان کی نیشنل کاز کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، جو ان کی ڈیڈیکیشن ہے پاکستان کے ساتھ، اور اوورآل جو ڈیڈیکیشن، موٹیویشن، کمٹمنٹ اور اوورآل ایک ان کا پولیٹیکل وزڈم، جو میری بات تھی وہ آج بھی وہی بات ہے کہ وہ تمام چیزیں یرغمال ہو گئیں تھانے اور کچہری میں، اور وہ سوچ جو ہے جو ان کی ٹرانسفارم ہونی چاہیے تھرو ووٹ انٹو ایکشن اور فار اے چینج، اور اس سسٹم کے ساتھ جہاں سروس ڈیلیوری پور ہے، جہاں پہ بیڈ گورننس ہے، جہاں پہ ایک کامن مین کے لیے وہ تمام بیسک رائٹس جو اس کا حق ہے وہ دستیاب نہیں ہے، تو وہ جو اس کا شعور ہے وہ ٹرانسفارم نہیں ہوا انٹو پراپر اسٹریٹجی. اوکے، تو آپ کو اپنے لفظوں کے چناؤ پر افسوس ہے کہ غلط ہو گئے؟ میں ذرا سمجھ گیا، آپ سیاسی طور پر آپ یہ کہہ رہی ہیں ان میں شعور ہے. یہ نہیں، ذرا مجھے پوائنٹ کلیئر کرنے دیں نا تاکہ ویورز کو یہ سمجھ آ جائے. وہ شعور یرغمال ہوا ہے. اچھا، وہ یرغمال ہوا ہے شعور اس وقت اس تھانے اور کچہری کے اندر. مجھے یہ بتائیں، الفاظ کا جو چناؤ ہے، میں کہہ رہا ہوں آپ کی وضاحت تو آ گئی، لیکن جو الفاظ کا چناؤ ہے، آپ کو اس کا ادراک ہے کہ آپ نے الفاظ کا چناؤ غلط کیا؟ نہیں، چناؤ دیکھیں، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ مت کیا ہے، فلسفی کیا ہے، وہ کیا میں کہنا کیا چاہ رہی ہوں. اور آج بھی میں وہی کہہ رہی ہوں کہ بھئی آپ ان کی شعور کو آپ ڈسکس یا ڈیگریڈ نہیں کر رہے، آپ نے ان کے شعور کو جہاں گروی رکھا ہوا ہے آپ اس کی پوائنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ وہ باشعور سندھی کہاں گروی ہے، کہاں یرغمال ہے، اس کی سوچ کہاں قید ہے. وہ تھانہ اور کچہری ہے، اور وہ تھانہ جو ہے آج آپ اس باشعور سندھی کو آزاد کر دیں، اس تھانے سے نجات دلا دیں اس کچہریوں کے جنگل سے، تو وہی سندھی کھڑا ہو جائے گا. وہی اپنے حق کے لیے بولے گا. میں ابھی بھی یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے ایک کانٹیکسٹ میں یہ بات کی ہے، آپ نے ایک کانٹیکسٹ میں یہ بات کی ہے، لیکن ٹھیک ہے کسی کانٹیکسٹ میں آتا ہوں، مدر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، میں ذرا یہ کلیئر کر لوں. چلیں ٹھیک ہے، لیکن یہ بتائیں کہ آپ پھر سمجھتی ہیں کہ جو لفظوں کا انتخاب تھا وہ درست ہے؟ لفظوں کا انتخاب، اس کے ساتھ جڑی جو بیک گراؤنڈ ہے، آپ اس کو دیکھیں نا کہ بھئی سندھی بیچارہ کیا کرے. سندھی جو ہے اس کے جو وہ کرنا چاہتا ہے وہ کر نہیں پاتا. شعور کی تو کمی نہیں ہے، لیکن اس شعور کو قید کر دیا گیا ہے، تو اس کو آزادی ملے، نجات ملے، تو الٹیمیٹلی وہی سندھی دیکھیں گے آپ کہ اپنے حقوق کے لیے کس طرح کھڑا ہوتا ہے. چلے پوائنٹ ہے جی. مدر صاحب ذرا کوئکلی، میں نے پھر چودھری صاحب کی طرف جانا ہے. دیکھیں، پہلی چیز یہ کہ وہ عادل، وہ شعور ہی کیا جو یرغمال ہو جائے، وہ شعور ہی کیا جو گروی ہو جائے. سندھ میں جتنا لٹریچر چھپتا ہے اور جس طرح کا لٹریچر چھپتا ہے اس پر غور کریں. سندھ کی جو گریونسز ہیں اس پہ غور کریں، سندھ کی جو رولر اربن ڈیوائیڈ ہے اس پہ غور کریں. اور اگر میں آپ کی بات مان بھی لوں تو آپ نے اتنے دو دہائیوں میں کیا کیا آ کے سندھ میں؟ کرتے یہی کام کرتے، آ کے لوگوں سے بات کرتے. اب آپ سمجھ رہی ہیں کہ ارباب رحیم جیسے لوگوں کے ساتھ جو ٹیسٹڈ ہیں، جو فیلڈ ہیں، وہ آ کے پی ٹی آئی کو وہاں آرگنائز کریں گے جو اپنی پارٹی آرگنائز نہیں کر سکے، جو پی ایم ایل این کو آرگنائز نہیں کر سکے، جو پرویز مشرف کے ساتھ ہو کر بھی 4-5 سال چیف منسٹر رہے، اس وقت کوئی رول پلے نہیں کیا، وہ آپ کیسے کریں گے؟ لہٰذا پی ٹی آئی کو نئے کیڈر کو لانا چاہیے تھا. اگر نئے کیڈر، ایک منٹ صرف دے دو مجھے، جی ایک منٹ دیا. میں صرف وضاحت یہ کرنا چاہتی ہوں کہ مظہر عباس صاحب کا تجزیہ نقطہ نظر اپنی جگہ بجا، لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ سندھ کے اندر کون سے ڈیموکریٹک ویلیوز اور نارمز فالو ہو رہے ہیں.
وہاں کون سا رول آف لا کی پاسداری ہو رہی ہے, وہاں کون سے آپ کے پولیٹیکل لینڈسکیپ جو ہے. لیکن عوام میں سیاسی شعور کا تو اس سے تعلق نہیں ہے نا. دیکھیں یہ بات ڈاکٹر صاحبہ, لیکن یہ بات دیکھیں پنجاب میں بھی آپ لوگ یہ کلیم کرتے تھے نا کہ پی ایم ایل این کے ماتحت ہے, بیوروکریسی یا گورننس ان کی جو ہے, ان کا جو نظام ہے وہ ان کے کنٹرول میں ہے. شعور سے تو اس کا تعلق نہیں ہے نا. شعور تو انڈیویجول کا اپنا شعور ہے. شعور کا بالکل تعلق ہے نہیں, شعور کا تعلق ہے. شعور کا تعلق کیا ہے, آپ سن لینا کیا تعلق ہے. شعور کا تعلق ہے کہ جس وقت آپ کو کوئی جہاں دبائے گا طاقت کے زور پہ, آپ کو الیکشن والے دن وہاں پہ آزادانہ ٹھپا لگانے کا انوائرمنٹ نہیں دے گا. لیکن کیا آپ کے خیال میں پنجاب میں آزادانہ ٹھپا لگانے کی پوری اجازت ہوتی ہے؟ اس کے خلاف آپ نہیں, آپ کے خیال میں پنجاب میں یا دیگر صوبوں میں مکمل اجازت ہوتی ہے؟ ہم نے اس سسٹم کو توڑا ہے نا. دیکھیں ہم نے اس سسٹم کو توڑا, لوگوں کو ایک آئیڈیل کنڈیوسیو انوائرمنٹ دیا, لیول پلینگ گراؤنڈ دی, لوگوں نے وہ غلامی کی زنجیریں توڑی ہیں. پوائنٹ ہے جی چودھری صاحب, آئیڈیل جی چودھری منظور صاحب کی طرف جانا ہے جی چودھری صاحب. جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ میں آتا ہوں مدر صاحب آپ کے پاس. چودھری صاحب کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں, کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں. جی چودھری صاحب, وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے جو ہے نا وہ غلامی کی وہ زنجیریں توڑنی ہیں جس سے سندھ کے لوگ جو ہے وہ اپنی مرضی کا فیصلہ کر سکیں اور پیپلز پارٹی کے تسلط سے نکل سکیں. چودھری منظور صاحب شاید ان کی لائن ڈسکنیکٹ ہوئی. جی مدر صاحب آپ کوئی بات کر رہے تھے. پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ لوگوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے, گڈ بیڈ گورننس, ساری باتیں اگر اپنی جگہ درست بھی ہیں تو سامنے کون ہے؟ کوئی ہے پیپلز پارٹی کے سامنے؟ کوئی آیا پیپلز پارٹی کے سامنے؟ آپ نے آ کے پالیٹکس کی, آپ کے لوگوں نے آ کے وہاں کے لوگوں کو آپ نے آرگنائز کیا, آپ اس پالیٹکس تو یہی ہوتی ہے نا. اب آپ 2 سال بعد یعنی اس 3 سال کے عرصے میں بھی آپ چھوڑ دیں, ماضی کو تو چھوڑ ہی دیں, اب آپ آ رہی ہیں, وہ بھی میں پھر کو کہوں گا کہ آپ 2023 کو سامنے رکھ کے آ رہی ہیں. پالیٹکس اس طریقے سے نہیں, آپ آئیں پالیٹکس کریں, نئے لڑکوں کو لے کر آتے, نئے لوگوں کو لاتے, وہاں جا کے. لیکن مدر صاحب ان کو پالیٹکس سمجھ آ گئی ہے نا کہ آپ نے جو ہے وہ اسٹالورڈز, آپ نے جو ہے وہ ذرا اسٹرانگ, فائنینشلی اسٹرانگ لوگ, آپ نے جو ہے وہ اینٹی پیپلز پارٹی کے کون ہیں؟ یہی ارباب رحیم لے لیں, لیاقت جتوئی لے لیں, پیر پگاڑا لے لیں, جلال محمد, یہ وہی ایک سرکل ہے. تو اس سرکل سے باہر نہیں نکل رہے. آپ حسنین مرزا ہی کو بنا دیتے. ایک نیا لڑکا ہے ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کا بیٹا, اگر ذوالفقار مرزا یا فہمیدہ مرزا پہ, ہی از ویری ڈائنامک. آپ کسی نئے چہرے کو لاتے جو انٹیسٹڈ کوئی چہرہ ہوتا, اس کو لے کر آتے اور کسی کو لے کر. جی میں آ گیا ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف. جی نظر ہے, میں آپ دونوں کی طرف آتا ہوں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.